میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و آبائک و ازواجک و بناتک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ عید قربان کی آمد ہے، عید الاضحیٰ جسے آپ بڑی عید بھی کہتے ہیں، اور کافی سارے احباب دوست ٹیلی فون کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور ای میلز کے ذریعے یہ سوالات کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے۔ ان میں جو زیادہ سوال آج کل گردش کر رہا ہے وہ اوجڑی کھانے کے متعلق کہ شرعی حکم کیا ہے۔ علامہ ابن عابدین علامہ شامی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اوجری کھانا حلال ہے، اور آپ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ 7 اعضاء کھانا ممنوع ہے، ان میں نمبر 1 جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے، دم مسفوح اسے کہتے ہیں، وہ خون کھانا، اسی طریقے سے نر جانور کی شرمگاہ، مادہ جانور کی شرمگاہ، غدود کھانا، پتا کھانا اور کپورے کھانا یا مسانے، ان چیزوں کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اس لیے علامہ شامی کہتے ہیں چونکہ اس میں اوجری کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اوجری کھانا جائز ہے۔ لیکن آئیے اب اس امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہیں دنیا امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، المعروف سیدی اعلیٰ حضرت۔ میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ نے اسی حدیث پاک کو لیا اور دلیل بناتے ہوئے فرمایا کہ چونکہ یہ اعضاء، ان اعضاء میں سے ایک عضو جسے سرکار نے کھانے سے منع فرمایا ہے وہ ہے مثانہ، اور مثانے کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ وہ پیشاب اور پلیدگی کی جگہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اوجری بھی تو ناپاکی کی جگہ ہے، وہ بھی تو نجاست کی جگہ ہے، وہاں پر بھی تو ہے وہ پخانہ وغیرہ اکٹھا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اس بنا پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اسے ممنوع فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فتویٰ دیا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا کوشش کی جائے کہ بچا جائے۔ میں حدیث پاک کوٹ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق کو سلام پیش کرتے ہوئے جو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہیں اور اکثر لوگ نہیں جانتے انہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت کے فتوے پر مہر لگاتے ہوئے، آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے، آپ کے فرمان پر جو ہے یہ دلیل دیتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُہَاتِ، جو شخص شبہات سے بچ گیا کہ ایک حلال کہہ رہے ہیں ایک حرام کہہ رہے ہیں، جو ان شبہات سے بچ گیا، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، تحقیق اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی محفوظ کر لی۔ لہٰذا اوجری سے جو ہے وہ پرہیزی کیا جائے تو بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔